السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے آج بحرین میں کاروباری برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان میں مشترکہ منصوبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری منصوبوں میں سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور بحرین نے مالیات، بینکاری اور تجارت کے شعبوں میں مستقبل کے تعاون کا لائحہ عمل وضع کرنے کے لیے مشترکہ ٹیموں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ پیٹرول پر کوئی اضافی ٹیکس یا لیوی عائد نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد میں سندھ کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں صاف اور ماحول دوست توانائی کو بھرپور فروغ دے رہی ہے۔ پاکستان اور روس نے اسلام آباد میں پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے 10ویں اجلاس میں مختلف شعبوں میں مفاہمت کی اہم یادداشتوں اور پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں پیٹرول سے چلنے والے موٹر سائیکل رکشوں کی تیاری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے آزادی کے حامی کارکنوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حکام طے شدہ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اب بھی نسل کشی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں جاری T20 سہ ملکی سیریز کے ایک میچ میں سری لنکا کی طرف سے دیے گئے 185 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر جلد دستخط کیے جائیں گے، جس سے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک بالخصوص بحرین کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج منامہ میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت مشترکہ منصوبوں میں تعاون، سرمایہ کاری کے منصوبوں میں سہولت اور ترقی کے باہمی فائدہ مند سفر میں اشتراک عمل کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بحرین کے تاجروں سے کہا کہ وہ آگے آئیں اور صنعت، زراعت، آئی ٹی اور فن ٹیک کے شعبوں میں وسیع مواقع سے استفادہ کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بحرین دو برادر ممالک ہیں اور ہمارے دہائیوں سے جاری تعلقات ثقافت، مذہب، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے غیر متزلزل عزم پر بحرین کے شاہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، ولی عہد اور وزیر خارجہ سمیت بحرینی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ انتہائی مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ بحرین میں مقیم پاکستانی برادری نے گزشتہ مالی سال کے دوران 48 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کی ترسیلات زر بھیجی، جو نہایت قابل تحسین ہے۔ اس سے پہلے اپنے خیر مقدمی کلمات میں بحرین کے خزانے اور قومی معیشت کے وزیر شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ نے بحرین کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور بحرین نے مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت کے شعبوں میں آئندہ تعاون کا لائحہ عمل وضع کرنے کے لیے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ منامہ میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے وزیر اعظم ڈپٹی سپریم کمانڈر شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کے درمیان بات چیت کے تناظر میں ہوئی۔ اسحاق ڈار اور شیخ سلمان کی ملاقات میں خزانے کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی۔ بحرین نے فن ٹیک میں اپنی نمایاں ترقی کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے بینکاری کے شعبے کے ساتھ اپنی مہارت کا تبادلہ کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منامہ میں بحرین کے وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات کی۔
فریقین نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے داخلہ انسداد منشیات کی کوششوں میں تعاون بڑھانے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار مضبوط بنانے اور معلومات کے تبادلے کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی روابط خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پیٹرول پر کوئی اضافی ٹیکس یا لیوی عائد نہیں کی گئی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ IMF پروگرام کے تحت صرف ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن سپورٹ لیوی عائد کی گئی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے ایوان کو بتایا کہ ڈسکوس، جینکوس، NTDC اور PITC کے ملازمین کو ان کے کوٹے کے مطابق مفت بجلی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ملازمین اپنے مختص کیے گئے کوٹے سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان سے بجلی کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ سینٹ نے آج گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ کے بل 2025 کی منظوری دی۔ سینیٹر شہری رحمان کی جانب سے پیش کیے گئے بل کا مقصد گھریلو تشدد کے خلاف خواتین، مردوں، خواجہ سراؤں، بچوں اور کسی بھی کمزور شخص کے تحفظ، مدد اور بحالی کا مؤثر نظام قائم کرنا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ سندھ ایک دن پھر بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ قرارداد اسد عالم نیازی نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات تاریخی لحاظ سے غلط، سیاسی طور پر غیر ذمہ دارانہ اور خطے کے تسلیم شدہ جغرافیائی اور سیاسی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہیں۔ ایوان نے کہا کہ سندھ خود مختار ریاست پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ تمام افراد اور ادارے گمراہ کن، متعصبانہ اور عدم استحکام کا باعث بننے والے بیانات دینے سے باز رہیں۔ ایوان میں آج 4 بل پیش کیے گئے، جن میں کراچی پورٹ ٹرسٹ ترمیمی بل 2025، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سینئر سٹیزنز ترمیمی بل 2025، نیشنل فنڈ فار کلچر ہیریٹیج ترمیمی بل 2025 اور نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے والے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی اس مہم کو مسترد کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسپیکر نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے مواقع کی بارہا پیشکش کی، تاہم انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ PTI نے مسلسل اس عمل کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے اپنے اقتدار کے دوران اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کیے اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اس وقت قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حکومت کو میثاق جمہوریت کی پیشکش کی تھی۔ حالیہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے کہا کہ PTI نے سیاسی عمل کا بائیکاٹ کیا اور اب اپنی سیاسی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے 5 نئے منتخب ارکان نے آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ اسپیکر ایاز صادق نے ان سے حلف لیا۔ ایوان میں آج 3 بل منظور کیے گئے، ان میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025، دانش اسکول اتھارٹی بل 2025 اور قانون شہادت ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ سینٹ پہلے یہ بل منظور کر چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادرانہ شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، فن ٹیک، زراعت، معدنیات، لاجسٹکس اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے لیے پاکستان میں نمایاں مواقع کو اجاگر کیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے تاریخی روابط کا ذکر کرتے ہوئے عرب امارات میں تمام شعبوں میں پاکستانی پروفیشنلز کی دیرینہ اور طویل خدمت کو اجاگر کیا۔
फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, खजाना, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवामी वफूद के तबादले के शोबों में ताउन के अज़्म का इआदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बख्त अतीक रमेथी ने आज कराची में खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने खातून अव्वल को आइंदा माह की 2 तारीख को मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर होने वाली तकरीब में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। खातून अव्वल ने दावत पर कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया और इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में साफ और माहौल दोस्त तवानाई के साथ काबिल तजदीद तवानाई को वुसअत देने के लिए जारी अहम इक़दामात को मौसर तरीके से फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के 2025 के मुकालमे में पैनल मुज़ाकरे के दौरान किया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान की तवानाई का शोबा वसी मौक़े फ़राहम कर रहा है और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के हिस्से में इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान शमसी तवानाई से 19,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और मुल्क दुनिया में शमसी तवानाई की तेज़ी से तरक्की करती हुई मंडियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग के कवायद व ज़वाबित में तरामीम की जा रही हैं और हुकूमत मंडी को बिजली के शोबे में बराह रास्त तिजारत के काबिल बनाते हुए बिजली की तरसीली कंपनियों की निष्कारी का मंसूबा रखती है। सरदार अवैस लगारी ने इआदा किया कि हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वजारत ने तवानाई के शोबे में नज़्म व नसक, शफाफियत और मालियाती नज़्म व ज़ब्त मुस्तहकम करने के लिए रेगुलेटरी फ़ैसलों के लिए मौसर जायज़ा अमल शुरू किया है। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत कुरान मजीद के गहरे फ़हम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और बैनुल अक़वामी मुकाबला किरात इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में पहले बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्ने किरात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कुरान मजीद सरचश्मा हिदायत और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पर हर मुसलमान को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले के ज़रिए पाकिस्तान की किरात की रवायत को आगे बढ़ाने और मुल्क के नौजवानों को किरात में महारत पैदा करने का मौका मिला। इस्लामी तावन तंजीम के 40 से ज़ायद ममालिक के मारूफ कारियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, मईशत, साइंस और तकनीकी ताउन का 10वां इजलास आज इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और मुआहिदे किए गए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और उनके रूसी हम मनसब ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। दोनों फरीकों ने वसीता शराकतदारी के लिए अपने आज़म का इआदा किया जो पाकिस्तान और रूस की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी और इलाकाई इस्तेहकाम और रवाबित के लिए निहायत अहम है। उन्होंने 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफे, बरामदात और कारोबारी रवाबित के लिए तामीरी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया। रूस के वज़ीर तवानाई की क़यादत में आला सतह के एक वफ़द ने आज इस्लामाबाद में कौमी हंगामी इमदादी इदारे का दौरा किया। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ़द का इस्तकबाल किया और कुदरती आफात के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम और कौमी हंगामी इमदादी इदारे की टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद निज़ाम के हवाले से आगाह किया। उन्होंने आफात के दौरान पेशबीनी और बरवक्त फ़ैसला साजी में मदद देने के लिए कायम किए गए पेशबी इंतबा, मौसर निगरानी और ख़तरात के जायजे के लिए मरबूत निज़ाम को उजागर किया। रूसी वफ़द के सरबराह ने NDMA के इक़दामात को सराहा और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की इस्तेदाद कार, हंगामी इंतज़ाम की तरबियत और मालूमात के तबादले के शोबों में पाक रूस इश्तराकी अमल मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने बिलखसूस हंगामी तैयारी की मुश्तरका मशक़ों के ज़रिए 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब हुकूमत ने सूबे में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा की तैयारी पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आज वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ज़ेर सदारत लाहौर में काबीना कमेटी के खुसूसी इजलास में किया गया। इजलास को लाहौर और दीगर शहरों में स्मोक के खिलाफ और फ़िज़ाई मेयार बेहतर बनाने के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तैयारी के बतदरीज खात्मे की असूली मंजूरी का भी फ़ैसला किया गया और सरकारी महकमों में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। घरों में गाड़ियां धोने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इजलास में पूरे सूबे में जदीद रंगीन डस्टबिन नस्ब करने का भी फैसला किया गया।
पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज शरीफ ने आज लाहौर में खुसूसी बच्चों के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे भर में 303 इदारों में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हज़ारों खुसूसी बच्चे इन मराकज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और खुसूसी बच्चों के स्कूलों में तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला डेरा इस्माइल खान को तकसीम करते हुए सूबे में एक नया इंतज़ामी ज़िला पहाड़पुर कायम किया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नया ज़िला तहसील पहाड़पुर और तहसील पनियाला पर मुश्तमिल है, जो इससे कबल डेरा इस्माइल खान के सब डिवीज़न के तौर पर काम कर रहा था। नोटिफिकेशन में पहाड़पुर टाउन को ज़िले हेडक्वार्टर भी करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने आज मीरपुर में बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल की कई दिहाइयों से जारी बैनुल-अक़वामी मुहिम को सराहा। मुमताज़ सहाफ़ी और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की आज 69वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी और खिदमात के हवाले से तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ से। मौलाना ज़फ़र अली खान 1873 में जिला सियालकोट के एक छोटे से गांव कोट मीरथ में पैदा हुए थे। उन्होंने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया। ये वो जमाना था जब अलीगढ़ अहले इल्म से भरा हुआ था। इस फिजा ने ज़फ़र अली खान के फिक्री इर्तिक़ा में बड़ा अहम किरदार अदा किया। सन 1909 में मौलाना ज़फ़र अली खान अलीगढ़ से वतन वापस लौट आए। इसी जमाने में उनके वालिद मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने करम आबाद से एक हफ्त रोज़ा अखबार ज़िम्मेदार के नाम से जारी किया। वालिद की वफात के बाद मौलाना ने जिम्मेदार की जिम्मेदारियां संभाली। सन 1911 में वो जिम्मेदार को लेकर लाहौर आ गए। यहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा अदबी हल्का मैसर आया और यहीं से ज़फ़र अली खान की अदबी और सहाफ़ियाना जिंदगी अपने नुक्ता उरूज को पहुंची। 20वीं सदी की गिनी चुनी हश्त पहलो शख्सियात में मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना हसरत मोहानी की तरह मौलाना ज़फ़र अली खान के बारे में भी ये फैसला करना मुश्किल है कि वो नसर के मर्दे मैदान थे या कामयाब सहाफ़ी या अक़लीम शेरो सुखन के ताजदार। मौलाना ज़फ़र अली खान आज़ादी तहरीर और तकरीर के बहुत बड़े मुजाहिद थे। उनके अखबार ज़िम्मेदार की ज़मानत कई मरतबा ज़ब्त हुई, कई मरतबा अखबार भी बंद हुआ, मुतअद्दिद मरतबा कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी, मगर मौलाना के सबात कदम में लग़ज़िश नहीं आई। क़याम पाकिस्तान के बाद मौलाना की सियासत में एक ठहराव पैदा हो गया। तेरी जुल्फ़ कर शब कदर है, तेरा चेहरा तेरे सदके जाऊं मैं या नबी, तू हबीबे रब्बे कदीर है। 27 नवंबर सन 1956 को ये शौला जवाला हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फ़ौज, पुलिस और मावन फ़ौजी दस्तों ने आज़ादी पसंद कारकुनों और तालीमी इदारों को निशाना बनाते हुए मुहासरे तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस्लामाबाद, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बडगाम और कुपवाड़ा अजला में जमात इस्लामी के अरकान की रिहाइशगाहों और इदारों पर छापे मारे गए। फोर्सेस के एहलकारों ने कार्रवाइयों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात, किताबें, जायदाद और बैंक की दस्तावेजात कब्जे में ले लीं। फौजियों ने शोपियां में जामे सिराजुल उलूम और कुपवाड़ा में जामे इस्लामी इंस्टीट्यूट पर भी धावा बोला। ये कार्रवाइयाँ कश्मीरियों की सियासी और आज़ादी पसंद सरगर्मियों को दबाने की भारतीय कोशिशों का हिस्सा हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने गिरफ्तारियों और घरों पर छापों समेत भारत के मुसलसल जबर पर तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल यकीनी बनाए। उधर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापों की मज़म्मत करते हुए उन्हें आज़ादी सहाफ़त को खामोश करने की कोशिश करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली हुकाम गजा में बदस्तूर नए हमले और नस्ल कुशी कर रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तंजीम ने आज जारी करदा एक बयान में कहा कि इसराइल जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और 7 हफ्ते में 500 से ज़्यादा बार ऐसा कर चुका है।
ایمنسٹی کے سیکرٹری جنرل ایگنیس کالمرڈ نے کہا کہ اسرائیلی حکام اہم انسانی امداد تک رسائی میں رکاوٹیں اور جان بوجھ کر غزہ میں فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے شرائط عائد کرنے جیسی غیر انسانی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں۔ ہانگ کانگ میں آگ بجھانے والے عملے نے رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آتش زدگی پر قابو پا لیا ہے۔ واقعے میں کم از کم 65 افراد ہلاک اور تقریباً 300 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امدادی کارکنوں نے شدید گرمی اور گہرے دھوئیں کا مقابلہ کرتے ہوئے تائی پور کے شمالی ضلع وانگ فاک کوٹ کے بالائی منزلوں پر پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا۔ انتہائی گنجان آباد کمپلیکس کے 8 بلاکس میں 2000 اپارٹمنٹس ہیں جن میں 4600 سے زائد افراد مقیم تھے۔ چین کے شہر کیومنگ میں آج ٹرین کے ایک حادثے میں ریلوے کے عملے کے 11 ملازمین ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ٹرین زلزلے کا پتہ لگانے والے آلات کی جانچ کر رہی تھی جس کے دوران لویانگ ٹاؤن اسٹیشن پر ریلوے لائن کے ایک موڑ پر کارکن اس کی زد میں آ گئے۔ نائجیریا میں صدر بولا تینوبو نے ملک بھر میں سیکیورٹی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے اور فوج اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہزاروں اضافی اہلکار بھرتی کریں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیل کی خبروں کا۔ راولپنڈی میں سہ ملکی سیریز میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 اوورز میں 43 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے تھے۔ پاکستان آئی سی سی مینز T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ 2026 میں اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف 7 فروری کو کولمبو کے سنہا لیزا اسپورٹس کمپلیکس کلب کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گا۔ سال 2009 کے چیمپئنز 20 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں گروپ اے میں نمیبیا، نیدرلینڈز، بھارت اور امریکہ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پاکستان کا مقابلہ 10 فروری کو سنہا لیزا اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ میں امریکہ اور 15 فروری کو کولمبو کے پریما داس اسٹیڈیم میں بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ چیف آف دا ایئر اسٹاف سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل جمعے کو مصعب اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں پاکستان کے حمزہ خان اور نور زمان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج کھیلے گئے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 101 حمزہ خان نے سوئٹزرلینڈ کے عالمی نمبر 85 ڈیوڈ فرینٹ کو 11-9، 11-13، 12-10 اور 11-5 سے شکست دی۔ میچ 55 منٹ تک جاری رہا جبکہ عالمی نمبر 43 نور زمان نے اپنے ہم وطن ورلڈ نمبر 135 ناصر اقبال کو 11-4 اور 11-1 سے ہرا دیا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 2184 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,373 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 498 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 636 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج دوست اسٹیل لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 48 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 289 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 152 میں کمی جبکہ 43 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1289 روپے 13 پیسے کا اضافہ جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 190 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 371 روپے 69 پیسے اور 372 روپے 35 پیسے، یورو 325 روپے 37 پیسے اور 325 روپے 95 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 77 پیسے اور 74 روپے 91 پیسے، یو اے درہم 76 روپے 37 پیسے 76 روپے 51 پیسے جبکہ جاپانی ین 1 روپے 80 پیسے اور 1 روپے 80 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,76,253 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,15,920 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 65,917 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,50,003 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
عالمی ثقافتی میلے کے 27ویں روز میوزک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. فلم دکھائی گئی، فلم پر مباحثہ ہوا اور 2 تھیٹر ڈرامے پیش کیے گئے. دن کا آغاز امریکہ میں مقیم موسیقار رضوان جگانی کی جانب سے منعقدہ موسیقی ورکشاپ سے ہوا. فرینکوفون افریقن فیچرز کے عنوان سے فلم سکریننگ سیگمنٹ میں مراکش، نیپال اور آئیوری کوسٹ کی 3 مختصر فلمیں دکھائی گئیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ٹریولنگ فلم فیسٹیول کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کی توثیق صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور فلم ساؤتھ ایشیا کے چیئرمین نے کی. سندھ کی ثقافت، تاریخ اور تہذیب پر مشتمل 3 روزہ دستکاری میلہ کل سے کراچی کے پورٹ گرینڈ پر شروع ہوگا. میلے کا انعقاد سندھ حکومت کے محکمہ ثقافت اور سیاحت نے کیا ہے. میلے میں سندھی ثقافتی اشیاء کے سٹالز لگائے جائیں گے. میلے کے 3 روز میوزیکل کنسرٹ بھی ہوں گے. ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں. بنگلہ دیش میں ایک 20 سالہ منصوبے میں انکشاف ہوا ہے کہ پینے کے پانی میں آرسینک کی سطح کو کم کرنے سے بڑی دائمی بیماریوں سے اموات کی شرح کم ہو سکتی ہے. جن شرکاء نے محفوظ کنوؤں کا رخ کیا ان کے خطرے کی سطح ان لوگوں کی طرح تھی جنہوں نے ہمیشہ صاف پانی پیا تھا. محققین نے یورین کی تفصیلی جانچ پڑتال کے ساتھ انفرادی پانی کی موجودگی کا پتہ چلایا. تحقیق کے نتائج کے مطابق آلودہ پانی کو تبدیل کرنے کے بعد صحت تیزی سے بہتر ہوتی ہے. سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ایمیزون بچھو کا زہر چھاتی کے کینسر کے خلاف شاندار طاقت دکھاتا ہے. برازیل کے اسکول آف فارماسیوٹیکل سائنسز کے محققین نے ایمیزون بچھو کے زہریلے مالیکیول کی نشاندہی کی ہے جو کہ چھاتی کے کینسر کے خلیوں پر کیموتھراپی کی وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی دوائیوں کی طرح حملہ کرتا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ایمیزونیائی ریسرچ اور ایمیزوناس اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے تعاون سے تیار کیے گئے یہ ابتدائی نتائج فرانس میں پیش کیے گئے تھے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع میں دھند اور سموگ شائع رہی. موسم کی یہ صورتحال آئندہ 24 گھنٹے بھی برقرار رہنے کی توقع ہے جس میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ پڑنے کا امکان ہے جبکہ یہ دھند اور سموگ کی شدت میں رواں ہفتے اضافہ بھی متوقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -10، لیہ میں -9، گلگت میں -6، زیارت میں -4 اور کوئٹہ اور کلات، بابوسر اور گوپیس استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دوسرے شہر میں کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 3، مری میں 2، لاہور میں 9، کراچی میں 17، پشاور میں 2، کوئٹہ میں -3، مظفر آباد میں 3، گلگت میں -6، اسکردو میں -10، سری نگر میں -4، جموں میں 9، لیہ میں -9، پلوامہ میں -4 جبکہ شویہ میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے آج بحرین میں کاروباری برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان میں مشترکہ منصوبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری منصوبوں میں سہولت دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان اور بحرین نے مالیات، بینکاری اور تجارت کے شعبوں میں مستقبل کے تعاون کا لاہ عمل وضع کرنے کے لیے مشترکہ ٹیموں کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پیٹرول پر کوئی اضافی ٹیکس یا لیوی عائد نہیں کی گئی. قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد میں سندھ کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اطلاعات نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ
کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، مجاہد خان اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد